السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جمعے کی صبح آپ سب کچھ مبارک ہو۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جو بتائیں گے آپ کو ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس کے آج کے جو ویلاگ ہے اس میں یمن کی جانب سے شدید حملوں کے حوالے سے خبریں آئی ہیں، جبکہ مزاحمت کی کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں، اس پر بھی بات کریں۔ کسی کا بہت ساری خبریں ہیں جس پر بات ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یمن جو ہے مسلسل حملے کر رہا ہے، اور اس حملوں کی وجہ سے جو ہے اسرائیل کی کچھ ٹارگیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ یمن کے چینل المسیرہ کو انصار اللہ کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ یمن ایک طرف تو آپریشن شمشیر صادق کو انجام دینے کے لیے 1000 روایتی بیلسٹک میزائل لانچ کر رہا ہے۔ اس آپریشن میں اسرائیل کے صرف انرجی سسٹم کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک طرف تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ چل رہا ہے کہ اسرائیل اندر ان کی جو کابینہ ہے، یہ خبر میں نے دی تھی، ان کی کابینہ یہ سوچ رہی کہ اب یمن کو جو ہے لگام ڈالنا ہے، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن میں یمن کیا سوچ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک طرف تو یمن میں جس طریقے سے قبائل ہیں، آپ کبھی بلوچستان گئے ہوں یا آپ کبھی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں، قبائلی سسٹم ہے۔ قبائلی سسٹم وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اسلحہ وافر مقدار میں ہے، لوگ جو ہیں بڑے بہادر لوگ ہیں، میں نے تو دیکھے ملا ہوں ان سب سے۔ ان کے پاس ویسے ہی بڑے بڑے خنجر ہوتے ہیں۔ جب میں ابھی عراق گیا تھا اربعین میں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس بڑے بڑے خنجر ہوتے ہیں اور بڑے پھرتیلے قسم کے ہوتے ہیں۔ اب عربیوں کو اگر آپ دیکھیں، یہ بھی عرب ہے، لیکن وہ عربی جو ہے وہ زیادہ جو ان کے پاس بہت پیسہ ہے تو ان کی زندگی کا عیاشی میں گزرتی، بڑے بڑے پیڑ، بڑے بڑے بھاری بھرکم جسم، ان کے جسم بڑے پھرتیلے قسم کے ہوتے ہیں اور جنگجو قسم کے ہوتے ہیں۔ بہت جلدی ان کا دماغ جو ہے وہ کھڑک جاتا ہے۔ تو اب ان کے مختلف جگہوں میں جو ہے اعلانات ہوئے ہیں، اور اب یہ جو بات آئی ہے کہ بھئی 1000 جو ہے وہ بیلسٹک یعنی جو میزائل ہیں وہ خاص کر انرجی سسٹم کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کے مختلف جو سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور اس ایکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تیاری پکڑ لی ہے۔ دوسری طرف عبرانی میڈیا نے کہا ہے کہ اب یہ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یمن سے اشگیلان پاور پلانٹ کو نشانہ بنانے والے ڈرون نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ عبرانی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ڈرون کے بارے میں کہا گیا کہ اس قسم کا ڈرون خاموش ہوتا ہے اور ہدف تک پہنچنے سے پہلے خلا میں تیرنے کی اس کی ٹیکنالوجی انتہائی منفرد ہوتی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی کے بعد انصار اللہ کے اسرائیل پر حملے سے پہلے کیے گئے بشمول پاور پلانٹ پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یمنیوں نے اسرائیل کے جنگی نظریے کو بہت باریک یمن سے جائزہ لیا ہے۔ اب یہ کون کہتا ہے؟ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے۔ یمن نے CIA اور موساد کے کئی جاسوسوں کی گرفتاری کا اعلان بھی کیا ہے۔ یمن کے سیکیورٹی آپریشن نے اعلان کیا ہے کہ اس نے امریکی انٹیلیجنس سروس اور صہیونی حکومت کے متعدد جاسوسوں کو گرفتار کیا ہے جو یمن کے میزائلوں اور ڈرون سسٹم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑی گرفتاری آئی ہے ان کی جانب سے۔ اسی طرح 6 یمنی ڈرونز ایک جو ہے مختلف جگہوں میں ہٹ ہوئے ہیں اسرائیل کے، اس حوالے سے بھی خبر آئی ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلے کہ مزاحمت کی کارروائیاں بھی اسی طرح تیزی سے جاری ہے، اور مزاحمت اپنی کارروائیاں کم ہونے کے بجائے اس پر بڑی تیزی سے عمل درآمد کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آئے دن جو ہے کسی نہ کسی اسرائیلی فورسز کی ہلاکت ہوتی ہو۔ ایک طرف تو اسرائیلی میڈیا یہ کوٹ کر رہا ہے کہ حملے کم ہو چکے ہیں، لیکن دوسرے اگر ہم دیکھیں پھر وہی اسرائیلی میڈیا اس چیز کو ماننے کو بھی تیار ہو جاتا ہے کہ بالکل حملے ہوئے ہیں، اور ان حملوں میں جو ہے ہمارے اتنے افراد، اتنے فورسز جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر اب جو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو میں پے در پہ جو خبریں دے رہا ہوں اس خبروں میں آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ مختلف سکوائرز میں مختلف ایسے ٹھکانے جو اسرائیل کے انڈر استعمال ہیں ان کو بڑے باریک واردات سے نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس باریکی واردات میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، خاص کر اسرائیل کے وہاں پہ فورسز ہوتی ہیں، اور فورسز وہاں پہ موجود ہونے کی وجہ سے اب یہ جو خبر میرے پاس آئی ہے، یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اور جو آفیسر ہے، اس کی تصویر بھی انہوں نے جاری کر دی ہے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ہلاکت کے حوالے سے جو ہے اسرائیلی فورسز نے جو ہے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ تصویر ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب
IDF यानी इसराइली जो फोर्सेस है, उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह के वसी असले के ज़ख़ीरे का उन्होंने इंकिशाफ किया कि हमने पकड़ा है। अब ये उनका दावा है। वो कहते हैं हिजबुल्लाह के रिजवान फोर्सेस से ज़ब्त किए गए असलहा और सामान के एक वसी ज़ख़ीरा आवाम तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने दिखाने की कोशिश की है। तकरीबन 85,000 से ज़ायद इसमें असलहा शामिल है, जिसमें लेटेस्ट किस्म की मिसाइल, धमाका खेज़ मवाद और दीगर सारी चीज़ें शामिल हैं। वो ये कहते हैं कि इससे हिजबुल्लाह की काफ़ी सलाहियतों को हमने मुतासिर किया। अब ये इसराइल का दावा है, इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस हवाले से इसराइल के इस मौक़िफ़ के हवाले से हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह हमेशा जो है वो तस्दीक करता है कि आया ये मामला हुआ है और इस मामले में ये सब कुछ हुआ है। तो अभी तक कोई ऐसी तस्दीक नहीं आई या कोई तरदीद नहीं आई। जैसे तस्दीक तरदीद आती है वो भी मैं आपके सामने रख लेता हूँ। लेकिन एक और अफसोसनाक खबर आई है, और ख़बर ये है कि इसराइल ने ख़ासकर जर्नलिस्ट के बस्ट को जो है टारगेट किया गया है, और इसमें तकरीबन ये 5 नौजवान हैं जो बड़े मुश्किल से, मैं आपको कहता रहता हूँ कि साफ़ियों का काम कोई आसान काम नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है। हम भी आप जैसे इंसान होते हैं, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं, कभी नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है, क्या मुकदमे होने वाले, कहाँ पे हलाकत, कहाँ पे गोली चलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन 7 अक्टूबर से अब तक आपको गाहे बगाहे आगाह करने वाले जो मैदान जंग के मुजाहिदीन हैं, ये जो कलम और माइक के सिपाही जो आपको हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। और जानबूझकर जब आपकी गाड़ी पे प्रेस लिखा हो, मीडिया लिखा हो, उसको भी आप टारगेट करते हैं। इट्स मीन कि इसराइल जो है बेपनाह जुल्म बर्बरियत का जो है लोगों को निशाना बना रहा है। इस वक्त आपको बताते चलें कि इसमें तकरीबन ये 5 नौजवान आपको स्क्रीन पर नज़र आते हैं, जिनके हवाले से कहा जाता है कि इनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया है और इनकी जो है वो हलाकत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें, कम से कम 200 से ज़ायद इस वक्त सहाफ़ी जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। आप सब तक हक़ और सच की खबर पहुंचाने की खातिर ये अपनी जान गंवा चुके हैं, और 260 से ज़ायद सहाफ़ी जो है सिर्फ इसलिए शहीद हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने उस बर्बरियत को, उस जुल्म को, उस जाति को, जो वहाँ पे बच्चों को निशाना बनाया गया, जो वहाँ पे जो जुल्म जाति की उसको निशाना बनाया गया, तो उन्होंने आप तक ये खबर पहुँचाने की कोशिश की है, और आप तक खबर पहुंचाते जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। लेकिन बहरहाल हक़ और सच की बात जो है ये एक साफ़ी का काम होता है कि अब तक सच पहुंचाना, हक़ और सच की बात पहुंचाना, और ये पहुंचाने में हम अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।